مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ تنقید کی ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر جنگیں ہو جاتی ہیں، اور احسن اقبال صاحب نے بھی رات کو کہا ہے کہ ہمارا اس طرح کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سندھ میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی اسی چیز کو لے کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ میرے خیال سے اتنا ہیوی نہیں لے رہی؟ سندھ میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی اسی چیز کو لے کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ میرے خیال سے اتنا ہیوی نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے مسلسل جو تحفظات ہے اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا؟ آپ تو بلاول صاحب کے ترجمان بھی ہے، تو کوئی اس طرح ارادہ ہے کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہو، چیئرمین کے، اور یہ معاملہ بیٹھ کے حل ہو سکے؟ دیکھیے، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ملاقاتوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مسائل حل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اگر شادیہ مری صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ پانی کی وجہ سے جنگیں ہو جاتی ہیں، بات درست ہے، تاریخی اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت، کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ ملک کے اندر سیاسی افراتفری ہو، کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہے گی کسی ایک کی خاطر دوسرے کے ایشوز کو نظر انداز کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اور بلاول صاحب کی اگر آپ سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہم یک طرفہ حکمت عملی کے خلاف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کام وہ ہو جب آپ کنسنسس بلڈ کر سکے، تمام لوگوں کو اگر آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو زیادہ مؤثر طریقے سے کام ہو پائے گا، اور اسی لیے 10 فروری 2024 کو موجودہ وفاقی حکومت کی فارمیشن کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نواز کا۔ اس معاہدے کے اندر لکھا گیا تھا کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کو دونوں سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کر بنائیں گی۔ جو آپ کے SDGs کا ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ دونوں سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کر بنائیں گی۔ اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جو کہ آئین کہتا ہے کہ ہر 90 روز میں منیمم ایک اجلاس ہونا ہے تاکہ صوبے اور وفاق آپس میں مل کر کام کر سکیں، تو اس کے اوپر بات کی جا سکے گی۔ میں خود بحیثیت میئر کراچی کئی بار یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ وفاق کو جو کراچی کے ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ بنا کے آپ کراچی شہر کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں نا اس کو مؤثر طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ اس کی واضح مثال آپ کو ایم اے جناح روڈ پر وہ کامن کوریڈور نظر آتا ہے جو آج بھی کھدا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کانٹریکٹ کراچی کی انتظامیہ نے نہیں دیا تھا، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے افسر نے دے دیا اور کسی نے اس کی مالکی نہیں کی۔ آج جب آپ اس سے گزرتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر مسائل نظر آتے ہیں تو آپ وزیر اعظم کو یا وزیر منصوبہ بندی کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ میئر، ڈپٹی میئر کو یا وہاں کا جو ٹاؤن چیئرمین ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یا سندھ حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں بار بار وفاقی حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ مؤثر طریقے سے یہ کام کیا جا سکے۔ ملیر ایکسپریس وے ہم نے بنایا، ہیوی ٹریفک چلا رہے، شہر کو فائدہ ہوگا۔ یہ لیاری ایکسپریس وے 25 سال میں بنا تھا اور آج بھی اس پہ اگر آپ ٹریفک دیکھیں گے تو اتنی بڑی ٹریفک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو مخصوص گاڑیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ شہر کا مسئلہ مخصوص گاڑیاں نہیں ہیں۔ یہ ہیوی ٹریفک کو اگر اس کے اوپر الاؤ کر دیا جاتا ہے تو شہر کا بھلا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی وفاقی حکومت وہ کام پر راضی نہیں ہو رہی۔ ناردرن بائی پاس جو کہ پورٹ سے ایک اچھی آرٹری ہے جو کہ M9 کو کنیکٹ کر سکتی ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ اگر وہ بنا دیا جائے تو یہ سارا ہیوی ٹریفک جو میرے شہر کے بیچ سے آپ کے شہر کے بیچ پہ سے آتا ہے، بلکہ آپ تو موری پور روڈ سے آئے دن گزر کرتے ہو، آپ تو خود اس تکلیف سے گزرتے ہو، اس تکلیف سے ہم شہری بچ جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے بیان بازی ہو، بہتر چیز یہی ہے کہ عملی طور پر ہم ساتھ بیٹھیں اور یک طرفہ فیصلوں کو ترک کر کے مل کر ایسے فیصلے کریں جس کا فائدہ اس شہر کو، کیونکہ اس شہر کا فائدہ اس صوبے کا فائدہ ہے اور اس پاکستان کا فائدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پاکستان کی معاشی شہرک کراچی شہر ہے، 2 پورٹس کراچی شہر میں موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو مالکی وفاقی حکومت کو اور وفاقی جو ادارے کراچی میں بیٹھے، جس کے اندر چاہے وہ پورٹ قاسم ہو، چاہے وہ KPT ہو، چاہے سول ایویشن اتھارٹی ہو، ریلویز ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو شہر کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے عوام کے مسائل ہم حل کر سکیں۔